توفیق عظیم عطا فرمائے، عظیم دین عطا فرمائے۔ مولا کریم کی مدد میں یہ میرا کرتے کہ اللہ کریم آپ کے عظیم نے اس ذریعے سے آپ کی مبارک گھڑیوں کے ذریعے سے اللہ کریم ہم سب کی رحمت فرمائے اور تمام اعلیٰ علیہ السلام کے اللہ کریم مغفرت فرمائے۔ خاص طور پہ جو مہینہ رمضان مبارک آ رہا ہے، مولا کریم کا مہینہ ہمیں خوشیوں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے روزے کے اللہ کریم سارے وقت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم فلسطین کے مسلمان کے خیر فرمائے، ان کے لیے میں سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو اسلام کے ظلم سے اللہ کریم نجات فرمائے۔ جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، پہلے نبی علیہ السلام کی ذات کا درود پر، ویسے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے ہر موضوع پر، لیکن حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی محفل کبھی تو بات نہیں ہے۔ حضور کی ذات پر درود پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، میں ابھی بیان کروں گا کہ اس پر اسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، کیا فوائد ملتے ہیں، اور اس رحمت السلام کا ہر مومن کا ہر فرد کا کوئی عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات سے وہ بندہ درود پڑھتا ہے تو اپنی والے آنکھوں کو خالی نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی جھولی کو رحمت سے بھر کے دیتے ہیں، نیکیوں سے بھر کے دیتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کتاب حبیب اللہ کی آیت کتاب میں سے ایک آیت قرآن کا پڑھنے کا شرط عائد کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، ضرور پڑھو، آئے چلتے ہیں اس رب العزت اس پر نگاہ فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
اب سوال یہ ہوتا ہے، بڑی توجہ کی بات ہے، ذہن لگا کے توجہ سے باتوں کو سننا۔ خدا اگر ایک بات بھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کی زندگی سمجھ جائے گی اور میری زندگی سمجھ جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ یار مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو بندے کے پاس پہلے حاصل نہ ہو، اس کو حاصل نہ ہو، حضور کی ذات پر تو پہلے سے کیوں بنا جا رہا ہے؟ حضور کی ذات پر تو پہلے سے رحمت اللہ ہو رہی ہے، پھر اللہ کا فرمان ہے حضور کی ذات کا درود پڑھو۔ جب حضور کی ذات کا درود پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کی ذات پر رحمت نازل ہوگی۔ حالانکہ حضور کی ذات پر رحمت تو پہلے سے نازل ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا غور سے سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری چوکھٹ پہ، ہمارے دروازے یا کسی سخی کے دروازے پہ کوئی فقیر آ کے، کوئی محتاج آ کے، کوئی حاجت مند آ کے ہاتھ پکڑ کے جاتا ہے، تب تک سوال کیا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن وہ صرف ہاتھ پھیلا کے جھکتے رہتا، بلکہ وہ دعا کے ساتھ کرتا ہے، اے میرے بچوں کی خیر ہو، میری بہن کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو، میرے جان کی برکت ہو، میری جان کی برکت ہو، وہ دعا کے ساتھ نوازتا ہے۔ ایک مالک بھی خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ دعاؤں سے نواز رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو چند پیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو چند مانے ہو، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور میری مغفرت ہو جائے، تو بندہ وجہ سے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا ہے، وہ بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ اے میرے بندے، میں خدا سے مانگوں، میں جگہ سے مانگوں، میں زبان سے مانگوں، میں ہر چیز سے مانگوں، لیکن میرا کوئی محدود ہے، اس قدر حتی جو مستہ ہے، وہ میرا محدود ہے، وہ میرا محدود ہے، کہ تو میری مانگنے نہیں آنا، کہ تو مجھ سے مانگنے نہیں آنا، تو ایسے نہیں آنا، خالی بات نہیں آنا، بلکہ میرے محبوب کا وسیلہ جو بھی آنا، میں تمہیں بات سکھانی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ جو محبت کی ذات پہ رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے، ان کا ایک چھینٹا تمہارے منہ پر دیا جائے گا، ایک چھینٹا تمہارے منہ پر دیا جائے گا، ایسے نہ بلکہ حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ کیوں نے حکم روزہ والے کام کیوں فرمایا؟ وہی جب دعا مانگا تو پہلے حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرو، اور میں نے لکھا ہے، وسیلے کے نام میں لکھا ہے، اور کسی نے کیا اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب تک حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا جائے نا تو روز اسپتالوں میں اس وقت تک دعا ہوتی رہتی ہے جب تک حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھا۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھے نا، دعا آسمانوں میں ہوتی رہتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھے۔ جی اچھا، یہ بات تو ہو گئی، یہ بھی انسان کے سوال ذہن میں یہ سوال آتا ہے یار پھر تو حضور اسلام ہمارے درود کے محتاج ہے، سوال آ جاتا ہے کہ حضور تو بھی ہمارے درود کے محتاج ہے، اس طرح ہے وہ بھی کبھی یہ بات بھی نہ کرنا، حضور کی ذات پر درود پڑھنے سے حضور اسلام ہم سے راضی ہو گئے اور حضور اسلام ہمارے درود کے محتاج ہے، یہ
کہ کل بروز قیامت حضرت ابو بکر آدم علیہ السلام سبز جوڑا پہنے ہوئے عرش پر تشریف فرما ہوئے دیکھ رہے ہوگے کہ آپ کی اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے کون کون جہنم میں جا رہا ہے دیکھ رہے ہوگے اچانک نظر پڑے گی کہ حضور علیہ السلام قدم بنی حضور کی ذات پر ظلم کرنے والا حضور کا جہنم والا اس کو فرشتے دیکھ کے جہنم میں جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام دیکھ کے اور پریشان ہو گئے اور تعجب کی حالت میں نگاہ کرتے یا محمد یا محمد اے محمد کہاں ہے اے محمد کہاں ہے تو حضور کہیں گے فیقول لبیک یا ابو بشر جی آدم علیہ السلام میں حاضر ہوں حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے فرمائیں گے اے محمد آپ کا چاہنے والا آپ کا امتی آپ کی ذات پر ظلم کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے حضور علیہ السلام فرشتوں کے پاس جائیں گے اور ان کو فرمائیں گے اس کو چھوڑ دو فرشتے کہیں گے ہم اللہ کہ مقرر کیے ہوئے ہیں ہم اس حکم خدا بندی کے پابند ہیں ہمیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حکم نہیں ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے راز کریں گے یا اللہ تم نے وعدہ فرمایا تھا محبوب میں تو آپ امت کے حوالے سے پریشان نہیں کروں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو میں پریشان نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اطیعوا یا محمد یعنی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرو فرشتے حضور کی فرما برداری کریں گے کافی بات ہے اس کے بعد میری بات ختم توجہ سے سننا پڑھنا میری بات ہے فرشتے حضور کی بات سنو گے حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس کو نام سے مثال یاد کرے گا حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں رب العالمین جس کو جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے وہ نام کی مثال یاد کی طرف جائے گا حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جب مثال یاد کی طرف گئے تو اس کی نیکیوں کو کافی بل لگا کر گیا اس کی برائیوں کو اس کی گناہوں کو کافی ایک بل لگا کر گیا اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی نیکیوں والا پردہ کم ہے اس کی گناہوں والا پردہ زیادہ ہے تو حضور علیہ السلام نے ایک سفر ٹچ نکالی اس نیکیوں والے پردے کے اندر لگی جو نیکیوں والا پردہ زیادہ ہے تو اس میں بندے کو جنت میں ڈالا پھر بندہ اس کرنے لگا بندہ فدا کبھی وہی میرے ماں باپ آپ کو مانو من انت آپ کون ہے آپ ذرا اپنا تعارف کروائے نا آپ ہیں کون جنہوں نے مجھے جہنم سے جانے سے بچایا جنہوں نے مجھ پر رحم فرمایا ہے اور اتنا حفیظ و جلیل حسن والے چہرے والے اور اتنا حسن اخلاق والے آخر آپ ہیں کون من انت حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں حالی اسلام کا یہ تیرا درود ہے الذی قلت تصلی علیہ یہ وہ درود ہے کہ دنیا میں مجھ پر پڑھتا ہے آج اسی درود کے سب کہتا ہے کہ بات یہ جنت میں جا رہا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا حضور کی ذات درود پڑھنے سے بندے کو مغفرت مل جاتی ہے بندے کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ کریم ہمیں حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمیں پانچ سچا نمازی بنائے آمین الحمد للہ رب العالمین